تو زندگی گزارنے پر بھی اسے اجر ملتا ہے، اور اگر ایمان سلامت لے کے قبر میں جائے تو قبر میں بھی قیامت تک رب ذوالجلال اس کے درجات میں بلندی کے اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندہ دنیا سے چلا گیا اور اب نیکیوں کا رجسٹر اس کا بند ہو گیا، مزید اضافہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے رب ذوالجلال نے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ ہو مومن قبر میں ہو تو ہر لمحہ اس کے درجات میں بلندیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اگر زندگی کے شب و روز ایمان کی حالت میں بسر کرے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک کوٹا تو وہ ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ کے حاصل کرتا ہے، زکوٰۃ دے کے، صدقہ خیرات کر کے، یا پھر عالم بن کے، یا حافظ بن کے، یا مفتی بن کے، یا محدث بن کے وہ اجر و ثواب پاتا ہے۔ ایک کوٹا ایسا بھی رب ذوالجلال نے رکھا ہے، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، عالم نہ ہو، مفتی نہ ہو، صرف مومن ہو اور اسلام کی چھتری کے نیچے وہ زندگی بسر کرے، جوں جوں وہ ایمان اس کا پرانا ہوگا رب ذوالجلال کے دربار میں اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت بندہ مومن اسلام کی چھتری کے نیچے 40 سال مکمل کرتا ہے، 40 سال اس کے مکمل ہو جاتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں 40 سالہ مومن جب 40 سال اس کی عمر پوری ہوتی ہے تو رب ذوالجلال اسے ہر قسم کی موذی بیماری سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگرچہ 40 سال پورے ہونے کے بعد اس نے کوئی ویکسین نہیں لگائی، کوئی اس نے انجیکشن نہیں لگوایا، کوئی میڈیسن نہیں کھائی کہ اب وہ موذی بیماری سے بچا رہے، صرف 40 سال اس نے ایمان کی چھتری کے نیچے بسر کیے ہیں، اپنے عقیدے کا، ایمان کا سودا نہیں کیا، بیرون ملک کے لالچ پہ اس نے اپنے ویزا لگوانے کے لیے اس نے مسلک نہیں بدلا، اس نے عقیدہ نہیں بدلا، اس نے اپنا مذہب نہیں چھوڑا، روکھی سوکھی کھائی ہے لیکن مومن رہا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب 40 سال پورے ہوتے ہیں تو خلق کائنات اسے موذی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ مزید فرمایا وَمَنْ بَلَغَ 50، جب 50 سال کا ہو جائے تو لَيَّنَ اللَّهُ الْحِسَابِ، قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لینے میں نرمی کرے گا۔ پہلے حساب سختی سے ہونا تھا، لیکن جب 50 سال وہ اسلام میں گزار کے دنیا سے جاتا ہے اب رب ذوالجلال حساب لینے میں نرمی کرے گا۔ مزید پھر کوٹا 60 سال کا بھی ہے، فرمایا جب عمر اس کی 60 سال ہو جائے، 60 سال کے بعد وہ دنیا سے جائے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو، اس بندے سے پیار کرو، اگرچہ جو پرانا ہو گھر میں اس کی ویلیو کم ہوتی جائے، گھر والے کہتے ہیں کہ اب بابا ہے، یہ کھانستا ہے، اس کی چارپائی وہ باہر والا جو دروازہ ہے اس وہاں بچھا دو، یہ بچوں کو سونے نہیں دیتا، تو یہ انداز اگرچہ گھر والے یوں کہ اب اس کو مشوروں میں کوئی نہ بٹھاتا ہو کہ بابا ہے اب یہ باتیں صحیح نہیں کرتا، لوگ اس کی بات کی ویلیو نہ سمجھیں، لیکن رب کے دربار میں اس کی ویلیو اتنی ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے میرے آقا فرماتے ہیں اگر 90 سال ہو جائے، زندگی اتنی وفا کرے کہ 90 سال وہ اسلام کے اندر بسر کرے، تو خلق کائنات جل جلالہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 90 سال ہونے کے بعد اس نے اگرچہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں کیا کہ گناہ معاف ہو، اب 90 سالوں میں جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں اس کا ثواب الگ ہے، جو تلاوت قرآن کی ہے اس کا ثواب الگ ہے، جو زکوٰۃ دی ہے، جو حج کیا، عمرے کیے، اس کا ثواب الگ ہے۔ یہ عمل اور اجر صرف اسے اس بات پہ مل رہا ہے
کہ اس نے 90 سال اسلام کے اندر رہ کے بسر کیے ہیں. غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، فرمایا اگرچہ گھر میں اس کی کوئی نہ سنتا ہو لیکن رب کے دربار میں اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی ویلیو ہے. یہ 90 سالہ بابا قیامت کے دن جب رب ذوالجلال کے دربار میں جس کی شفاعت کرے گا وَشَفَّعَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس کے کہنے پہ گھر والوں کی شفاعت قبول کر کے اللہ انہیں بھی جنت عطا فرما دے گا. شفعہ اللہ فی اہل بیتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اپنے گھر والوں میں سے جس کی شفاعت کرے گا تو خلق کائنات جل جلالہ اس بابے کے کہنے پہ کہ جس نے 90 سال اسلام میں گزارے، خلق کائنات اس کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قبول کرتے ہوئے اللہ ان کے حق میں شفاعت قبول کر کے انہیں جنت دے گا. تو سوچو کہ گھر کے اندر کسی بوڑھے کا ہونا، والدین کا ہونا، یہ کتنا بڑا رب ذوالجلال کا فضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن ایسے گھر کے اندر صبح کرے کہ جس کے اندر اس کے والدین دونوں موجود ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، اگر دونوں ہوں تو اللہ ہر صبح اس اولاد پہ، اس بچے پہ اللہ رحمت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے. اگر ایک دنیا سے چلا گیا، ایک باقی ہے، تو فرمایا پھر رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے. تو سوچو کہ والدین کا بندے کی زندگی کے اندر موجود ہونا اور خدمت کا موقع مل جانا، یہ اتنا بڑا رب ذوالجلال کا فضل ہے. اگر دونوں چلے جائیں وہ رحمت کے خاص دروازے جو ان کی وجہ سے کھلتے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو رب ذوالجلال صرف والدین کی خدمت کی وجہ سے معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے محبوب مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیا اس گناہ کی معافی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ تیرے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا محبوب نہیں. خاص طور پہ ماں کا پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا محبوب نہیں، والدہ کا بھی وصال ہو چکا. فرمایا یہ بتاؤ کوئی والدہ کی بہن زندہ ہو، کوئی خالہ تمہاری زندہ ہو؟ انہوں نے کہا ہاں محبوب میری خالہ زندہ ہے. فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ بھی تو ماں ہی ہے، جتنی تمہاری زندگی ہے یا تمہاری خالہ کی زندگی ہے. فرمایا اس کی خدمت کرتے رہو، اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو پتہ چلا جب ماں کی نسبت کی وجہ سے خالہ کی خدمت کرنے پہ اجر ملتا ہے تو ماں کی خدمت کرنے پہ اجر کتنا ملتا ہوگا. جب باپ کی خدمت پہ اوپر رب ذوالجلال رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو باپ کی نسبت کی وجہ سے جو باپ کے بھائی ہیں، چچا ہیں، تائے ہیں، ان کی خدمت کی وجہ سے یقیناً رب ذوالجلال اس پر بھی رحمت کے دروازے بھی کھولتا ہے، اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ مومن دنیا سے چلا گیا، وہ مر کی مٹی میں ہو گیا، مر کی مٹی میں مل گیا، اسے نہ کوئی چیز پہنچتی ہے نہ اب وہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین اپنے اصحاب کو دیا ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی پچھلوں کے لیے بھی نفع مند ہے، اور جو پچھلے اسے کوئی ثواب پہنچانا چاہیں تو خلق کائنات قبر میں اس کے درجے بھی پچھلوں کے عمل کی وجہ سے بلند فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن جس وقت دنیا سے جاتا ہے تو رب ذوالجلال سب سے پہلا انعام اسے یہ عطا کرتا ہے. ابھی اسے قبر میں نہیں رکھا گیا، ابھی روح بدن سے نکلی ہے. پہلا انعام بندہ مومن کو کیا ملتا ہے؟ اگر میت نیک ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ملتا ہے جو اس کا جنازہ پڑھے اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت. اور اگر میت نیک نہیں گناہگار ہے
تو میرے آقا فرماتے ہیں 40 بندے اگر کسی مسلمان میت کے جنازے پہ جمع ہو جائیں تو خلق کائنات ان 40 بندوں کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اس میت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میت نیک ہے تو جنازہ پڑھنے والے بخشے گئے۔ اور یہاں تک بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ جانتے ہو کسی مسلمان میت کا جنازہ پڑھنے پہ اللہ کتنا اجر دیتا ہے؟ فرمایا جو صرف جنازہ پڑھے اللہ اسے 1 قرات اجر دیتا ہے، اور اگر جنازہ پڑھ کے دفن تک اس میت کے ساتھ رہے، یعنی قبر بھی بنائے پھر دفن تک اس کے ساتھ رہے، میت کو دفنا کے واپس پلٹے، تو فرمایا اسے 2 قرات اجر ملتا ہے۔ قرات ایک پیمانہ ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا، اگر نہ پوچھتے ہمیں پتہ نہ چلتا کہ قرات کتنا اجر ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا محبوب قرات کیا ہے، کتنا اجر ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 1 قرات احد پہاڑ جتنا ہے، احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب رب ذوالجلال مسلمان میت کا جنازہ پڑھنے پہ دیتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا جو مسلمان میت کا جنازہ اٹھا کے 40 قدم چلتا ہے، اللہ ہر قدم پہ اس کا 1 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صغیرہ تو جنازہ پڑھنے سے معاف ہیں، کبیرہ گناہ مسلمان میت کا جنازہ کندھوں پہ اٹھا کے چلا تو خلق کائنات جل جلالہ اس جنازہ اٹھانے کی برکت سے ہر قدم پہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا من غسل میتا، جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا اور پھر اس کے جسم کے اندر اگر کوئی عیب دیکھا، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کے بدن کے اندر کوئی ایسا عیب ہوتا ہے جسے وہ ساری زندگی لوگوں سے چھپاتا ہے، لیکن جب غسل دیا جائے تو وہ عیب ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن غسل دینے والا باہر لوگوں میں آ کے بیان نہیں کرتا، اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ فرمایا جس نے کسی مسلمان میت کو غسل دیا، اس کے عیب کے اوپر پردہ پوشی کی، چھپا کے رکھا، فرمایا 40 مرہ غفر اللہ لہ 40 مرہ، اللہ 1 بار نہیں 2 بار نہیں، اللہ 40 مرتبہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں 40 مرتبہ کا ذکر، ایک میں 70 مرتبہ کا ذکر۔ جسے اللہ 1 بار بخش دے وہ بخشا ہوا ہے، اور جس کی مغفرت اللہ 70 مرتبہ فرماتا ہو اس کی عظمت اور شان پھر کتنی ہوگی۔ یہاں تک نہیں، فرمایا من کفن میتا، جس نے کسی مسلمان میت کو کفن پہنایا، کساہ اللہ من سندس استبرق الجنہ، مسلمان میت کو کفن پہنانے کا اجر اتنا ہے۔ فرمایا آج تم 1000 2000 کا کفن خرید کے کسی مسلمان میت کو پہناؤ، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنتی سندس کا لباس عطا فرمائے گا، جنتی لباس رب ذوالجلال اس کے بدلے تمہیں دے گا۔ اور اس حدیث کا اگر جو ہے گہرائی نہ جائیں تو مطلب یہ بنتا ہے ایسا نہیں کہ بندہ جہنمی ہو اور اسے لباس جنت کا پہنایا جائے، مطلب یہ ہے جنتی بھی بن جائے گا، جنتی لباس بھی اللہ عطا فرمائے گا مسلمان میت کو کفن پہنانے پہ۔ پھر یہاں تک فرمایا اگر کوئی مسلمان میت کے لیے قبر کھودتا ہے اور اسے قبر کے اندر دفن کرتا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے۔ فرمایا گویا کہ آج کوئی بندہ اپنا نیا گھر بنائے، گھر بنا کے کسی بندے کو، کسی غریب کو، محتاج کو اس گھر کے اندر رہنے کے لیے وہ گھر دے دے، کب تک؟ فرمایا قیامت تک کے لیے وہ گھر اس بندے کو رہنے کے لیے دے دے، جتنا اجر و ثواب اس بندے کو ملتا ہے کہ عالی شان گھر بنا کے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو رہنے کے لیے دے دیا ہے۔ فرمایا جتنا اجر اسے ملتا ہے اتنا ہی اجر رب ذوالجلال کسی میت کے لیے قبر بنانے پہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بندہ دنیا سے گیا دے کچھ نہیں سکتا، ہم کہتے ہیں بابوں کی بات تو الگ ہے کہ بابے کیا دے سکتے ہیں، یہ عام مومن کی بات ہے کہ اس کے ساتھ تم نیکی کرو تو رب ذوالجلال اس کے ساتھ نیکی کرنے پر بھی تمہیں جنتی لباس بھی دیتا ہے، تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ جس بندہ مومن کا وصال ہوا وہ تو لوگ کہتے ہیں کیسے سن سکتا ہے، کیسے کچھ کر سکتا ہے، وہ تو اپنے کپڑے بھی خود نہیں اتار سکا،
تم نے کینچی سے کاٹ کے اتارے، نہ اس کا ہاتھ ہلتا تھا نہ بازو ہلتا تھا، وہ تو کپڑے پہن بھی خود نہیں سکا، کفن تم نے خود پہنایا، وہ تو چارپائی پہ اٹھ کے لیٹ بھی نہیں سکا، نہانے والے بھٹے سے تو نے خود اٹھا کے اسے منجے پہ ڈالا، پھر منجے سے اٹھا کے قبر میں دفن کیا، جسم میں حرکت کوئی نہیں تھی، اب قبر میں پہنچ کے وہ یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری باتیں دنیاوی ہیں، وہ تو برزخ میں جا چکا ہے، دنیا کے معاملات کو برزخ پہ قیاس نہ کرو، مرنے والے کو یہ نہ سمجھو وہ سنتا نہیں، تمہارے کانوں کے آگے 1 انچ کا پردہ آ جائے حجاب بن جاتا ہے، لیکن جسے تم نے اپنے ہاتھ سے قبر میں دفن کیا، منو مٹی کے نیچے تم نے دبا دیا، اب جس وقت دفنا کے واپس پلٹتے ہو، بخاری میں ہے تمہارے قدموں سے چلنے کی وجہ سے جو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، قبر کا مکی قبر میں رہ کے تمہارے جوتے کی آہٹ بھی اپنے کانوں سے سن لیتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، سن کیسے سکتا ہے؟ فرمایا وہ معاملات برزخ کے ہیں، 1 انچ کا نہیں، زمین اور آسمان کی زیادہ دوری آ چکی ہے، لیکن اب قبر میں پہنچ کے اس کی قوت سماعت اور دیکھنے کی قوت اتنی بڑھ چکی ہے، اگرچہ زندہ بندہ تمہارے جوتے کی آواز نہ سن سکے، میرے آقا فرماتے قبر میں لیٹا ہوا بندہ تمہارے جوتے کی آواز بھی اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہے۔ اور یہاں تک نہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مردے سے بات کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اور اگر تم چاہتے ہو کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے قبر میں دفن کیا اب ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو میرے محبوب فرماتے ہیں طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اور یہ میت کو تلقین کرنے کا جو طریقہ اگرچہ ہمارے عرف کے اندر وہ کم علمی کی وجہ سے بالکل معدوم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ابن قیم نے اس کو کتاب روح کے اندر لکھا اور باقاعدہ اس کی سند پہ بحث کی، کہا صحابہ کا عمل رہا اس حدیث پہ، تابعین کا رہا، تبع تابعین کا رہا، اگر حدیث کی سند میں خرابی ہوتی تو کوئی اس حدیث پہ عمل نہ کرتا، سارے صحابہ اس پہ عمل کرتے رہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی مسلمان میت کو تم اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو قبر کے اندر دفن کر دو، قبر بن جائے، فَلْيَكُمْ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ قَبْرِ رَأْسِهِ، تو تم میں سے کوئی ایک بندہ مسلمان میت کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو جا، قبر کے سرہانے کھڑا ہو جا۔ کھڑا ہو کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ سرہانے کھڑے ہو کے جو اس قبر والے کا نام تھا اس کا نام لے کے اسے پکارو، نام لے کے پکارو، صرف اس کا نام نہیں لینا، اس کا بھی لینا ہے، ساتھ اس کی امی کا نام لینا ہے۔ اب یہ آخرت کے معاملات ہیں کہ حدیث ہے مشکات کے اندر کہ جب میدان معاشر میں پکارا جائے گا تو والدہ کے نام سے کی طرف منسوب کیا جائے گا، فلاں بن فلاں، آگے باپ کا نام نہیں والدہ کا نام لیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس کا نام لو قبر والے کا، مثال کے طور پہ اگر میت کا نام خالد ہے اور اس کی والدہ کا نام زینب ہے، اگر عربی میں تمہیں نہ آئے تو یہ کہو اے زینب کے بیٹے خالد، اے زینب کے بیٹے خالد، اس کا نام لے کے اسے بلاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ تمہاری سنے گا، نہیں، فرمایا یسمع ولا یجیب، تمہاری بات سنے گا لیکن پہلی مرتبہ جواب نہیں دے گا، سن پہلی مرتبہ لے گا۔ بندہ سویا ہوا ہو اسے کوئی آواز دے تو پہلی مرتبہ وہ نہیں سنتا، یہ وہ بندہ جو دنیا سے جا چکا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں پہلی باری بلاؤ گے پھر بھی سن لے گا، یسمع، سنے گا لیکن جواب نہیں دے گا۔ فرمایا گھبرانا نہیں، دوسری مرتبہ پھر بلاؤ، پھر پکارو۔ اب کیا ہوگا؟ وہ نگاہ جو فرش زمین پہ ہو لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیتی ہے۔ میرے محبوب نے قبر کے اندر کے حالات دیکھ کے صحابہ کو بتایا، فرمایا دوسری مرتبہ پکارو، یستوی جالسا، اب وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا، سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا، لٹایا تم نے ہے، اب وہ سیدھا ہو کے بیٹھ گیا لیکن بولے گا اب نہیں۔ فرمایا تیسری مرتبہ پھر بلاؤ، پھر نام لو، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اب وہ بول کے کہے گا ارشدنی رحمک اللہ، ارشدنی، اے میرے مرشد،
اے مجھے پکارنے والے، میری رہنمائی کرنے والے، بتا مجھے کیا تو بتانا چاہتا ہے، کیوں تو مجھے بار بار پکار رہا ہے؟ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں قبر والا قبر میں پہنچ کے بھی بعد والوں کو دعا دیتا ہے۔ رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے، بتا کیا بتانا چاہتا ہے؟ اب میرے آقا فرماتے ہیں رابطہ بحال ہے، وہ تمہاری سن رہا ہے، اب اسے تم نے ان الفاظ کے ساتھ یہ یاد کروانا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے اسے کہو اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ اسے کہو اذکر، یاد کر ما خرجت علیہ من الدنیا، اس عقیدے کو یاد کر جس عقیدے پہ تو دنیا میں رہا کہ ساری زندگی تو نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری زندگی تو نے گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ساری زندگی تو اللہ کے رب ہونے پہ راضی رہا، تو اسلام کے دین ہونے پہ راضی رہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی رہا، قرآن کو تو نے اپنا امام مانا، یہ ساری چیزیں یاد کر۔ اب میرے آقا فرماتے ایسا نہیں ہوگا کہ اسے یاد نہیں آئے گا، فرمایا تیرے یاد دلانے پہ اسے یاد آ جائے گا۔ ابھی منکر نکیر نہیں آئے، ابھی قبر میں سوال کرنے والے نہیں آئے، یہ ساری باتیں تو نے پہلے کرنی ہیں۔ فرمایا اب وہ یاد آئے گا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے تیرے یاد دلانے سے وہ کہنا شروع کر دے گا اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی جی محمد النبی جی القرآن امامی، بس یہ ورد کرنا شروع کر دے گا اللہ ربی اللہ ربی۔ ادھر سے فرشتے آ جائیں گے، منکر نکیر آئیں گے، آ کے سوال کرنا انہوں نے من ربو کا۔ قبر کا مکی پہلے ہی بیٹھ کے کہہ رہے اللہ ربی محمد النبی جی محمد النبی جی۔ حدیث پاک کے اندر لفظ ہے، فرشتے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو یہاں آئے تھے پوچھنے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ تو چپ ہی نہیں کر رہا، یہ تو کہہ رہے اللہ ربی، یہاں تو پہلے بہاریں لگی ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں چل بھائی یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، جو سوال ہم نے کرنے ہیں وہ تو پہلے ہی یہ ورد کر رہا ہے، بلکہ رب سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ اللہ کیا کرے، تو نے بھیجا سوال کرنے کے لیے، یہ تو پہلے ہی ورد کر رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال جواب دیتا ہے فرشتوں اس سے سوال نہ پوچھو، یہ بخشا ہوا ہے، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیزیں بیان کی، آپ ادھر توجہ رکھیں، جب یہ چیزیں بیان کی تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بندہ جو ہل نہیں سکتا تھا ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کپڑے اتارے قبر میں دفن کیا، محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بلائیں اور وہ ہماری بات کو سن لے۔ کسی صحابی نے یہ سوال نہیں کیا، بلکہ صحابہ نے اس سے اگلا سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ آج وہ جو لوگ کہتے ہیں میت کو اگر دعا مانگو اس کے لیے اصال ثواب کو اسے نہیں پہنچتی، وہ سنتا ہی نہیں، بندہ عمل کا وہی فائدہ ہے جو خود کر کے جاتا ہے، پیچھے سے پڑھ کے بخشو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا نظریہ اگر یہ ہوتا تو کوئی ایک صحابی تو اٹھ کے یہ کہتا کہ محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبر کا مکی ہماری سن کیسے سکتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا، اگلا سوال کیا، محبوب یہ بتاؤ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قبر کے مکی کو پکارنا ہے تو اس کی امی کا نام لینا ہے۔ محبوب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امی کا نام مشہور نہیں ہوتا، لوگوں کے اندر باپ کا نام تو پہچانا جانا جاتا ہے، لیکن اگر ماں کے نام کا پتہ نہ ہو تو محبوب کیا کریں؟ کیا کسی کو پہلے بھیجیں ماں کا نام پوچھنے کے لیے پھر اسے پکاریں؟ وقت اتنا اہم ہے، ادھر منکر نکیر آنے والے ہیں اور یہ سارا کام منکر نکیر کے آنے سے پہلے کرنا ہے، تو محبوب کیا یہ تلقین کرنا چھوڑ دیں یا ماں کا پہلے نام پوچھا جائے پھر پکاریں؟ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ دیر نہیں کرنی، قبر بنا کے فوراً یہ کام کرنا ہے۔ ہاں اگر چھوٹی امی کا نام نہ آئے تو بڑی امی کا نام لے لینا، يَنْسُبُهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَوَّا، فرمایا جو سب کی امی ہے حضرت حوا،
فرمایا پھر ان کی طرف منسوب کر کے کہو اے حوا کے بیٹے خالد، فرمایا تم بڑی امی کا نام لوگے، قبر کا مکی پھر بھی تمہاری سن لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نسل میلاد مصطفیٰ۔ فرمایا قبر کا مکی تو پھر بھی تمہاری سن لے گا۔ آخری بات کرتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو جامع الحدیث کے اندر نقل کیا، میرے آقا فرماتے ہیں امتی امت مرحومہ، فرمایا میری امت مرحومہ ہے، جب یہ قبر میں داخل ہوں گے تو ان کے سر پہ گناہوں کا بڑا بوجھ ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو حضور فرماتے ہیں ان کے سر پہ گناہ بالکل ختم ہو چکے ہوں گے، نامہ اعمال گناہوں سے بالکل خالی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا محبوب قبر میں جا کے بندہ نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی زکوٰۃ ہے، نہ کوئی نیک عمل ہے، تو قبر والے نے قبر میں جا کے کون سا ایسا عمل کیا جو اس کے گناہ معاف ہو گئے؟ قبر میں گیا تھا تو گناہ تھے، اور جب قبر سے نکلے گا گناہ کوئی نہیں ہوگا، تو محبوب گناہ کہاں گئے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باستغفار المؤمنین، فرمایا اس کے عمل سے معاف نہیں ہوئے جو پیچھے اولاد نیک تھی، دوست نیک تھے، رشتہ دار نیک تھے، فرمایا وہ اصال ثواب کے منکر نہیں تھے، وہ میت کے لیے اصال ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے رہے، مومنین کا استغفار کرنے کی وجہ سے میں نے قبر والے کے سارے گناہ معاف فرما دی، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا باستغفار المؤمنین۔ اور والدین یہ اولاد کے لیے رب ذوالجلال کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، دنیا میں موجود ہوں پھر بھی برکتیں ملتی ہیں، اور اگر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اولاد کے لیے برکت ہی برکت ہے۔ یہاں تک حضور فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے جمعے کے دن، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھو والدین کو نہیں دیکھا، والدین زندہ تھے تو اجر و ثواب یہ تھا، میرے آقا فرماتے ہیں جو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ والدین کو دیکھے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہ ثواب بند نہیں ہوا، والدین دنیا سے چلے گئے، اب بھی ثواب مل سکتا ہے، اگرچہ یہاں والدین کو نہیں دیکھا جا رہا، والدین تو منو مٹی کے نیچے ہیں، لیکن مٹی کو نسبت ہے باپ سے، مٹی کو نسبت ہے ماں سے، فرمایا اس مٹی کو جا کے دیکھو جس مٹی کے نیچے تمہارے والدین موجود ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا ان اللہ عز وجل، فرمایا قیامت کے دن رب ذوالجلال جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یہ تو معاملہ اس وقت کا ہے، لیکن چونکہ قبر کے اندر آ کر بھی جس وقت جنتی کھڑکی کھلتی ہے سوال و جواب کے بعد، تو اس وقت بھی بندے کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، جنت کے اندر بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ میرے درجے کو بلند کیوں کیا گیا؟ میرے نامہ اعمال میں تو کوئی عمل ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے باستغفار والدک لک، تیرا عمل تو ایسا نہیں تھا کہ مزید تیرے درجات میں ترقی ہوتی، لیکن اے بندے تو نے اپنی اولاد کی تربیت بڑی اچھی کی ہے، تیری اولاد نیک تھی، تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا رہا، میں نے تیرے بیٹے کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے جنت میں تیرے درجے کو بلند فرما دیا۔ آخری بات، اخیار الاخبار کے اندر یہ حدیث پاک بھی ہے کہ ایک بندہ جس وقت فرشتوں کا حساب و کتاب کے بعد حکم ہوگا کہ اس بندے کو جہنم میں داخل کرو، تو فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے، اللہ حضرت جبریل سے فرمائے گا جبریل یہ بندے کا پتہ کرو کہ اسے جہنم کی طرف کیوں لے کے جایا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھے گا، حضرت جبریل ابھی بتائیں گے اللہ تو اپنے بندے کی حالت سے بخوبی واقف ہے، اللہ بھیجے گا جبریل کو کہ جاؤ پوچھو اس نے کبھی کسی عالم دین کی صحبت میں وقت گزارا ہے، کسی عالم دین کی مجلس میں جا کے بیٹھا ہو؟ اب وہ پوچھا جائے گا تو فرمایا بتایا جائے گا کہ نہیں کسی عالم کی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھا۔ وہ پوچھا جائے کسی عالم کو دوست بنایا ہو؟ یہ بھی پوچھا جائے گا، کہا جائے گا بڑوں کو دوست بنایا لیکن کسی عالم کو دوست نہیں بنایا۔
پھر پوچھا جائے گا جس سے جا کے پوچھو کبھی ایسا موقع ملا ہو جس دسترخوان پہ بیٹھ کے عالم دین نے کھایا ہے، کبھی اس دسترخوان پہ بیٹھ کے عالم دین کے ساتھ اگر کھانا کھایا ہے تو میں پھر بھی بخش دیتا ہوں، پتہ کیا جائے گا۔ لیکن ایسا موقع اس بندے کو زندگی میں نہیں ملا ہوگا۔ اللہ پھر بھیجے گا جبریل، جاؤ اس بندے کو جا کے پوچھو کہ میں نے تجھے اولاد دی، حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ پوچھا اس لیے جا رہا ہے بعد والوں کو بتانے کے لیے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کو دوست بنانا، اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے زندگی میں بھی فائدہ ہے، قبر و حشر میں بھی فائدہ ہے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ میں نے تجھے اولاد دی، کبھی اپنی اولاد کا نام، کسی بیٹے کا نام عالم دین کے نام پہ رکھا؟ عالم دین کے نام پہ نام رکھا ہو کہ فلاں عالم کا یہ نام تھا، میں اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا یہ نام رکھ رہا ہوں، اگر ایسا کیا ہے تو میں پھر بھی بخش دیتا ہوں۔ صحبت میں بیٹھنا اور علماء جہاں بیٹھ کے کھائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا، علماء کو دوست بنانا، علماء کے نام پہ نام رکھنا، یہ تو نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے ہی، لیکن سوچو کہ جس کا اپنا بیٹا عالم دین ہو، اس باپ کا پھر اجر و ثواب اور اس باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ آج ہم جن کے اصال ثواب کے لیے یہاں جمع ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام و اکرام یہ بھی حاصل ہے کہ ان کی اولاد میں ان کا ایک بیٹا عالم دین ہے، تو اس وقت ایک گاؤں کے اندر دین کی خدمت کر رہا اور کئی بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ اگرچہ بیٹا ہاتھ اٹھا کے یہ نہ بھی کہے کہ اللہ جو میں کر رہا ہوں اس کا اجر و ثواب میرے باپ کو دینا، میری ماں کو پہنچانا، ہاتھ اٹھا کے اولاد دعا نہ بھی مانگے، یہ ایٹومیٹک جو اولاد نیک عمل کرتی ہے اس کا اجر و ثواب اللہ والدین کو ضرور پہنچا دیتا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر سبق ہے کہ ہم آج یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ اولاد کے مستقبل کے لیے، اولاد کا مستقبل بھی سوچیں، اپنا مستقبل پہلے سوچیں۔ اولاد کے مستقبل کے لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اس کی دنیاوی تعلیم پہ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اصل ذریعہ نجات یہ ہے والدین کے لیے کہ اپنے اولاد کو دنیا بھی پڑھائیں، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو پہلی ترجیح دیں، دین پڑھائیں، اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹا یا ایک بیٹی کو دین کے لیے وقف کر دیں کہ ہم نے ان کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، حافظ بنانے کے بعد قرآن کا عالم بنانا ہے اور اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے۔ یہ آپ کا ایسا جو ہے وہ بینک بیلنس ہے، ایسا یہ خزانہ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر و حشر کے اندر بھی کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جن کے سارے ثواب کے لیے یہاں جمع ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔